ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، فروری کے 17 اور شعبان کی 6 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. انتظامی سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ یوٹی لداخ کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق سونم چھوسجر KAS کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی منظوری کے بعد یوٹی لداخ کے لیے جوائنٹ الیکٹورل آفیسر کے طور پر نامزد کیا گیا ہے. اس حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ سونم چھوسجر آئندہ احکامات تک اپنے فرائض انجام دیں اور ساتھ ہی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیہ کی ذمہ داری بھی انجام دیں. یوٹی لداخ میں RTI آفیسر اور فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی آن بورڈنگ سے متعلق تعمیل کو یقینی بنانے میں ناکام رہی ہیں اور تقریباً 22 محکموں کے ذریعے RTI درخواستوں کو مقررہ وقت کے اندر نہیں نمٹایا ہے. اس بات کا انکشاف حالیہ دنوں جموں کے اخبار نے کیا ہے. اخبار کے مطابق پچھلے سال کے شروع میں لداخ یونین ٹیریٹری انتظامیہ نے RTI پورٹل شروع کیا تاکہ شہریوں کو RTI درخواستیں اور پہلی اپیل آن لائن داخل کر سکیں. اس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے انتظامی سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ لداخ مائیکل M. ڈسوزا نے تمام متعلقہ انتظامی سیکریٹریوں، HODs، چیف انجینئر اور رجسٹرار یونیورسٹی آف لداخ کو آن بورڈنگ کے لیے 29 فروری تک ضروری کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے. چار روزہ سیاحتی میلہ پدم میں اختتام پذیر ہوا. اس موقع پر کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. فیسٹیول کا اہتمام یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کلچرل اکیڈمی اور محکمہ سیاحت نے کیا. اس اختتامی تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر دیہی ترقی اور پنچایت راج پنچوک ٹاشی بطور مہمان خصوصی، جبکہ ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے بطور مہمان ذی وقار موجود تھے. ان کے علاوہ ڈویژنل مجسٹریٹ زنسکار رومیل سنگھ ڈونک، صدر زنسکار بدھسٹ ایسوسی ایشن، زنسکار گونپا ایسوسی ایشن، فوج اور گریف کے عہدیداران، مختلف محکموں کے افسران کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ اختتامی تقریب پر موجود تھے. اختتامی روز مردوں اور خواتین کے مختلف عمر کے زمروں کے کھلاڑیوں نے آئس ہاکی ٹورنامنٹ چیمپئن شپ میں شرکت کی. حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے EC ٹاشی نے فیسٹیول کی کامیابی پر آرگنائزنگ کمیٹی کا شکریہ ادا کیا. ٹاشی نے زنسکار میں انڈور اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے 6 کروڑ 12 لاکھ روپے منظور کرنے کا بھی اعلان کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان سوسے نے شرکاء کو کھیلوں کے ساتھ ساتھ ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر مبارکباد دی. محکمہ موسمیات کے پیشن گوئی کے مطابق سوموار 18 فروری سے 20 فروری کے درمیان لداخ میں بھاری برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے، جس کے تحت کرگل ضلع کے بہت سارے مقامات پر برف باری کا امکان ہے. اسی طرح لیہ ضلع کے کچھ علاقوں میں بھی برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے، جس کے پیش نظر زوجلا، پنزلا، چنگلا اور کھرزونگلا سڑک بند رہ سکتا ہے. یاد رہے اس سال بروقت برف باری نہ ہونے کو لے کر لوگوں میں خاص کر کسانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے. ایسے میں اگر محکمہ موسمیات کے پیشن گوئی کے عین مطابق لداخ میں بھاری برف باری ہوتی ہے تو کسان طبقہ راحت کی سانس لے سکتے ہیں. لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 17 فروری بروز سنیچر کرگل سے سری نگر مقررہ اوقات میں چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، جبکہ کرگل زنسکار سڑک پر تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت بہتری کے ساتھ کم سے کم -2.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ اور زنسکار میں کم سے کم -12.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
اب پیش ہے ملکی اور بین الاقوامی خبریں۔ الیکٹورل بانڈ کو سپریم کورٹ کی جانب سے غیر آئینی قرار دینے اور انہیں رد کر دینے کے صرف ایک دن بعد مرکزی حکومت نے کانگریس پارٹی کے تمام بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ عام انتخابات سے قبل اپنے بینک کھاتوں کو انکم ٹیکس کے ذریعے منجمد کیے جانے پر کانگریس پارٹی سخت برہم ہو گئی ہے۔ اس نے محکمہ انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ مودی حکومت کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ مودی حکومت کی آمریت جبکہ اسے ہم جمہوریت کے لیے بڑا دھچکا قرار دے سکتے ہیں۔ پارٹی نے کہا کہ مودی حکومت نے کانگریس کے کھاتے منجمد نہیں کیے بلکہ اس نے پوری طرح سے جمہوریت کو منجمد کر دیا۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے اس حرکت پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار کے نشے میں مدہوش مودی حکومت نے انتخابات سے عین قبل ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے کھاتے منجمد کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ اپوزیشن سے خوفزدہ ہے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ الیکٹورل بانڈ کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ کتنی تلملا گئی ہے۔ کسان تحریک کے دوران ہریانہ کے شمبھو بارڈر پر ایک 70 سالہ کسان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت سے ناراض کسانوں نے دلی کی جانب کوچ کرنے کا اعلان کر دیا، جنہیں روکنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے۔ اس کے بعد وہاں کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ خبروں کے مطابق ان بزرگ کسانوں کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اے بی پی نیوز پر شائع خبر کے مطابق پٹیالہ کے ڈپٹی کمشنر شوکت احمد پرے نے بھی کسان کی موت کی تصدیق کی ہے۔ ان بزرگ کسان کی موت کے بعد شمبھو بارڈر پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں میں زبردست ناراضگی پھیل گئی ہے۔ کسان شمبھو بارڈر سے دلی کی جانب بڑھنے لگے، جن پر پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے۔ بتایا جاتا ہے کہ کسان جب دلی کی طرف بڑھنے لگے تو پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر کسان رکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے بعد شمبھو بارڈر پر حالات کشیدہ ہو گئے۔ امریکی وزارت خزانہ نے جمعے کے دن سے یمن کے خلاف پابندیوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ یمنی حکومت کے سینئر عہدیدار محمد عبدالسلام نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے کہ یمن غزہ کی حمایت کے لیے اپنے تمام وسائل سے استفادہ کرے گا اور کسی بھی ایسے جہاز کو جو اسرائیل ہو یا غاصب اسرائیل کی طرف جا رہا ہو اسے بحر احمر سے نہیں گزرنے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ پابندیاں امریکہ کا کھلا ہوا دوغلا پن ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یمن حکومت کے اعلیٰ عہدیدار عبدالسلام نے کہا کہ اگر امریکہ کو ان حکومتوں کی عادت پڑ چکی ہے جو ان کی متکبرانہ اور دہشت گردانہ پالیسیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تو جان لے کہ یمن ان ملکوں کا حصہ نہیں بنے گا۔ غزہ میں حکومت فلسطین کے اطلاع رسانی کے دفتر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ریڈیو قرآن کے ڈائریکٹر زید ابو زائد کنعان اور مقامی نیوز ایجنسی کے نامہ نگار یاسر ممدوح، السائل نیوز ایجنسی کے نامہ نگار محمد رسلان شنورہ اور محمد مشتہی صہیونی فوج کی بمباری میں شہید ہو گئے۔ اس بیان کے مطابق ان 4 صحافیوں اور نامہ نگاروں کی شہادت کے بعد غزہ پر جاری وحشیانہ صہیونی جارحیت و بمباری میں شہید ہونے والے نامہ نگاروں اور صحافیوں کی تعداد بڑھ کر 130 ہو گئی ہے۔ مصری حکومت نے صحرائے سینا میں فلسطینیوں کو زبردستی منتقل کرنے کی کارروائی میں مصر کی شمولیت پر مبنی رپورٹوں کی تردید کی ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق مصر کے خفیہ ادارے کے سربراہ نے کہا کہ فلسطین کے بارے میں مصر کا موقف شروع سے ہی بہت واضح رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاہرہ فلسطینیوں کو غزہ پر جبری طور پر نکالے جانے کے مکمل خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصر نے اپنے اقتدار اور سیکورٹی کے تحفظ کے لیے ایک حائل علاقہ اور سرحدوں پر حصار قائم کر رکھا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन